السلام علیکم بھائی. ایک اپنے بچوں کے لیے ایک یادداشت، جو کہ ابھی تو وہ ماشاءاللہ جوان ہیں اور ہم بھی کبھی جوان تھے، اور اب ایک وقت ایسا آیا کہ جس کو کہتے ہیں عمر رسیدہ یا بڑھاپا. یہ قدرتی ہے، یہ سب پر آنا ہے. تو اس میں اب وہ محسوس ہوتا ہے وہ کمیاں جو ہم نہیں کر سکتے، اور جب تک اب وہ آدمی اس دور سے نہیں گزرتا تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے. تو میں یہ بتاتا ہوں کہ اب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ بہت سارے کام، جو ایکٹیویٹیز جو تھیں دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے، جو میں بھاگ دوڑ کر کیا کرتا تھا لاہور میں اور پھر کراچی میں، وہ اب مجھ سے نہیں ہوتی. میرا دل بھی چاہتا ہے، لیکن ہوا اتنے مضبوط نہیں ہوتے اور وہ ساتھ نہیں دیتے کہ ایسی کچھ اندرونی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اگر آدمی چل پھر بھی رہا ہے، ٹھیک ٹھاک بھی ہے، ایسے ہی کوئی اس کا پروسٹیٹ بڑھ گیا، اسے بار بار پیشاب آ رہا ہے، اب وہ کہیں باہر جا ہی نہیں سکتا. زیادہ دیر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے نہیں رہ سکتا، فوراً تلاش کرے گا کہاں جاؤں میں، جب پیشاب آ رہا ہے، برداشت سے باہر ہو رہا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب جوانی کی عمر دیتا ہے، اس وقت وہ سارے آدمی کو وہ کام اچھے کر لینے چاہیے، یا وہ جو اس کی سمجھ کے مطابق، دنیا کے متعلق، معاشرے کے متعلق، اپنے خاندان کے متعلق، اپنے دین کے متعلق وہ سارے کام کرنے کے بعد میں وہ جب وہ کمزور ہو جائے تو اسے پچھتاوا نہ ہو کہ میں اب کیسا ہو گیا اور پہلے کیا تھا. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ قوت ارادی بھی ہوتی ہے کہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہو جانے کے باوجود وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ مجھ میں پہلے اور اب میں کوئی فرق نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے ایسے بظاہر بڑے پتلے دبلے سے انسان نظر آتے ہیں، لیکن وہ میں نے دیکھا عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنی بائک لیے ہوئے، ویسے بہت کمزور کہ انہیں دھکا دو تو گر جائے، وہ اپنی بائک پر لیے ہوئے اور پورے محلے سے کھالے جمع کرتے پھر رہے ہیں. تو بڑی حیرانی ہوئی. یہ ان کا جذبہ تھا. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کے جذبے ہوتے ہیں ان کے پاس، لیکن بعض لوگ اس جذبے پہ قابو نہیں رکھ پاتے. کچھ وہ کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ ایسے درد ہوتے ہیں جسم میں. تو اللہ تعالیٰ سے ایک تو جوانی میں اپنا کام پورا کرے صحیح، کوئی ایسے کام نہ کرے جس سے صحت پر نقصان پڑتا ہو، جسے لوگوں نے مطلب ڈاکٹروں نے بتایا ہو کہ اس سے آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، تو وہ کہتے ہیں ارے ہاں دیکھی جائے گی، کچھ نہیں ہوتا، کھاؤ پیو عیش کرو. نہیں، بالکل کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن یہ ایک ہوتا ہے کہ آدمی ترتیب سے اور یہ بنائے کہ بھائی میری زندگی پہ یا میری صحت پہ اس کا برا اثر پڑے گا. مثلا ایک نئی سے نئی جو کہ ڈرنک آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ پی لوں، وہ اسٹنگ آئی اور کون سی آئی اور وہ آئی، اس سے سارا معدہ خراب ہو گیا، وہ سارا لیور خراب ہو گیا، اور وہ پیتا رہا آدمی. تو یہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ وقت بھی ایسا، جب میں کمزور ہو جاؤں گا تو پھر یہ چیزیں بیماریاں حاوی ہو جائیں گی. تو ایسا کوئی کام نہ کرے، اور اللہ سے یہ دعا کرے کہ جیسے تو نے مجھے جوانی میں طاقت دی ہے، میرے آخری سانس تک مجھے یہ طاقت عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے کہ میں ایسے ہی اپنے صحیح طور پر دنیا میں ایک معاشرے میں جو ایک مسلمان خلیفہ تو عرض ہے اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا ہے، میں اس پر قائم رہوں اور اپنے وہ کام کروں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش ہو، وہ ناراض نہ ہو. اور آخرت میں میرا جب آخری سانس آئے، یہ دعا شروع سے ہی اور ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا آخری سانس میرے ایمان کے بغیر ہو، میرے کلمے کے بغیر ہو.
بس یہی مجھے کہنا تھا اور خیال کرنا تھا.